پیچھے پھر آواز کم آئے گی. اے ایمان لے آنے والوں، اگر اللہ کہے
اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، حدیث میں آیا کہ سب لوگ اپنا نام محمد رکھو، جو بھی نام ہو اس کے نام سے پہلے محمد لگا دو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکارے گا یا محمد، سب لوگ بول پڑنا یا ربی، لبیک یا ربی۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا، سارے مسلمان یہ سمجھو کہ اللہ ہمیں پکارتا، اور اللہ اگر ہمیں ایمان والا کہتے تو کیا ہے کہ ہم بے ایمان ہو سکتے؟ لا تبدیل بکلمات اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایمان والا ہمیں کہتے تو اللہ ہمیں ایمان عطا فرما دے۔ لہذا اللہ کرے ہم سب اس آیت کے مصداق بن جائیں۔ اللہ کو پکار ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اور پکار کے کیا کہہ رہا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے شرف کرو، اللہ کا لحاظ کرو، اللہ سے ڈرو، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہونے کا نام تقویٰ۔ اللہ تبارک و تعالی دل میں اگر کوئی بات اللہ کے خوف کی پیدا ہوگی تو اس کا نام تقویٰ۔ یہ چالو زبان میں نے آپ کے سامنے تعریف کی، ورنہ تقویٰ اللہ کے اس خوف اور خشیت کا نام ہے کہ کوئی بھی برائی کا کوئی شائبہ، برائی کا کوئی ایک حرف، رائی کے دانے برابر بھی برائی دل میں نہ ہو، اصلی تقویٰ اس کو کہے۔ بس اللہ کی یاد، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، یہ تقویٰ وہ تقویٰ ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں مل سکتا ایسے تو نبی کو ملے، کسی کو مل ہی نہیں سکتا۔ ایک برائی بھی نہ ہو، اعمال نامے میں جب وزن کیے جائے اعمال، ایک بھی برائی نہ ہو، سب نے یہی نے کیا۔ یہ تقویٰ صرف معصوم کو ملے گا، اور نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اللہ کا خوف، دیکھو بھائی، اللہ کا خوف کہتے ہیں ڈر کو۔ آدمی شیر سے بھی تو ڈرتا ہے، آدمی پانی سے بھی ڈرتا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، سورج سے ڈرے تھے، سب لوگ ایسے چلے جائیں گے باہر، گاڑی میں بیٹھے تھے تو سب پیچھے بند کر لیں گے اور اے سی کھول دیں گے۔ کیوں؟ کہیں دھوپ نہ آ جائے، کہیں گرمی سے مر نہ جائے۔ ٹھنڈک سے آدمی ڈرتا ہے، برف سے آدمی ڈرتا ہے، آگ سے آدمی ڈرتا ہے، شیر سے آدمی ڈرتا ہے، سانپ سے آدمی ڈرتا ہے، پانی سے آدمی ڈرتا ہے، زمین سے آدمی ڈرتا ہے، آسمان سے آدمی ڈرتا ہے، پہاڑ سے آدمی ڈرتا ہے، پتھر سے آدمی ڈرتا ہے۔ بے شک آدمی ڈرتا ہے، لیکن پتھر کے شر کی بنیاد پر پتھر سے ڈرتا ہے، سانپ کے زہر کی بنیاد پر سانپ سے ڈرتا ہے، سورج جلا دے گا اس لیے ڈرتا ہے۔ کہا اللہ کا خوف ایسا نہیں چاہیے، پھر کہنا چاہیے اللہ کا خوف اس کی عظمت کی بنیاد پر جائے، جسے عربی زبان میں خاص لفظ بولا گیا ہے کہ خشیت کی تعریف ہے خوف مع العظمہ، عظمت کے ساتھ۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، بغیر دیکھتے ہوئے اللہ سے ڈرا جاتا ہے۔ سانپ کو دیکھ کے لوگ ڈرتے ہیں، شیر کو دیکھ کے لوگ ڈرتے ہیں، اور جنت کس سے دیکھی؟ کوئی آپ کی نظر میں ایسا آدمی دجال کو تو بہت کون دیکھتے، جنت کسی نے دیکھی، جہنم کسی نے دیکھی ہے؟ پھر حضرت جبریل کو کسی نے دیکھا ہے؟ تو
کے پاس آتے جاتے ہیں؟ یہ ایسا تو نہیں ہے۔ پھر اللہ سے ڈرو بغیر دیکھے ہوئے۔ ایک واقعہ سنیے تو ایک مضمون سمجھ میں آئے۔ حضرت کے ایک صاحبزادے آپ کے لڑکے بھی ہوئے، لڑکیاں بھی ہوئی، ایک بچے کا حال بڑھتا حضرت ابراہیم، بہت کم سنی میں ان کی وفات ہوئی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو لڑکا کسی کا مر جائے اسے افسوس ہوگا نہیں ہو، حضرت کو بھی بڑا صدمہ، اور بچے کی ماں حضرت کی حرم حضرت ماریہ صدیقہ کو بھی بڑا صدمہ۔ حضرت نے فرمایا ماریہ کیا ہو گیا، کیوں سر ڈالے پڑی ہوئی ہو؟ فوراً حضور کی طرف دیکھا اور عرض کیا کہ حضرت مجھے سبق نہیں آ رہا ہے کہ میرا بچہ جنت میں گیا بھی یا نہیں ہے۔ اس نے تو نمازیں نہیں پڑھی تھی، روزے نہیں رکھتے تھے، وہ تو بہت کم سنی میں دنیا میں سے گیا، جنت میں گیا بھی ہوگا تو کسی نچلے طبقے میں پڑا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ ماریہ تمہارا بچہ جنت میں گیا اور جنت کے اعلیٰ درجے میں۔ اگر تم اس دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے مرے ہوئے بچے کی ابھی آواز سننا چاہو تو اللہ سنا، جنت کی آواز ہوگی تمہارے کانوں میں پڑے گی۔ حضرت ماریہ کی التجا حضور کی طرف دیکھتی ہے اور عرض کرتی ہے حضرت میں اپنے بچے کی آواز نہیں سنوں۔ کیوں؟ کیا آپ کو اپنے مرے ہوئے بچے سے محبت نہیں ہے؟ محبت ضرور ہے، لیکن حضور اگر میں نے اپنے کانوں سے آواز سن لی تو پھر آپ کی بات پر یقین نہیں رہے گا، آپ کی بات پر تو بغیر دیکھے سنے ایمان لانا ضروری۔ الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بغیر دیکھے۔ مشہور واقعہ بغداد، آج کا بغداد نہیں، بہت پرانا بغداد، جب خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں ایک مشہور بزرگ تھے، اتفاق سے میں ان کی قبر پر بھی گیا، حضرت بہلول دانا۔ تو خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ اور اس کا زمانہ ہے، بہت واقعات ان کے۔ ایک مرتبہ قبرستان میں گئے اور جا کر کے قبر کھودی، دو قبریں بنی ہوئی برابر برابر، دونوں قبریں کھود گئے۔ بادشاہ ادھر سے گزر رہے تھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ قبرستان پہنچے تھے، قبر کھود کر کے مردوں کا سر نکال کے بار بار کیا دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت بہلول کہنے لگے بادشاہ سلامت معاف کیجیے گا، آج میں اپنے باپ کی یاد بہت پا رہا ہوں، مجھے اپنے باپ کی بہت یاد آئی، تو میں آج قبرستان آیا، اور آنے کے بعد دو قبریں ہیں، ایک آپ کے باپ کی قبر ہے، ایک میرے باپ کی قبر ہے، میں نے دونوں کھود ڈالی، اور کھودنے کے بعد دونوں کھوپڑیاں نکال لی، کبھی اس کو دیکھ رہا ہوں کبھی اس کو دیکھ رہا ہوں، بادشاہ سلامت میں پہچان نہیں پا رہا ہوں کہ میرا باپ کون ہے اور آپ کا باپ کون ہے، ذرا آپ دیکھ کے بتائیں۔ بادشاہ کھڑے کھڑے رونے لگے کہ دیکھو شاہ صاحب کچھ اور بتا رہے ہیں، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں مرنے کے بعد بادشاہ میں اور فقیر میں کوئی فرق نہیں ہے، پہچان میں بھی نہیں آئے۔ یہی بہلول دانا بیٹھے ہوئے زمین پر بیٹھے ہوئے کچھ لکیریں کھینچ رہے ہیں۔ زبیدہ خاتون جو بیگم ہے بادشاہ ہارون رشید کی، انہوں نے کسی کو بھیجا، کوئی لوڈی آئی اور آ کر کے کہنے لگی بادشاہ جا کے پوچھو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے مجھے بیگم نے بھیجا ہے اور یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہتے جا کے میں جنت بنا رہا ہوں۔ اچھا جنت بنا رہے ہیں کہ کیا کرے گی؟ کہا بے شبہ، کتنے میں؟ بہت کم قیمت سے تیار کر جا رہے ہیں، ان تشریفہ دلا جائیے جنت آپ کو۔ رات میں بادشاہ جب اندر گئے تو دیکھا انہوں نے اپنی بیوی کو اور کہا یہ بہنوں سے بار بار
دیکھی بھی جنت نہیں دیتا ہوں. جس کو بغیر دیکھے جنت پر یقین ہو اس کو جنت ملتی ہے. الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو لوگ بغیر دیکھے ہوئے، کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ کا سب سے بڑا خوف کس کے اندر ہوگا؟ اللہ کے نبیوں میں ہوگا. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اتقاکم انا اتقاکم للہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. آپ بتائیے تو متقی سب سے بڑا نبی ہوگا. ایک گناہ نہیں، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. دوسرے نمبر کا تقویٰ، نبی کے بعد دوسرے نمبر کا تقویٰ جسے حاصل ہے وہ جماعت صحابہ. جماعت صحابہ کیا معصوم جماعت ہے؟ ہرگز نہیں. صحابہ معصوم نہیں ہے، معصوم صرف نبی. لیکن نبی کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑے متقی صحابہ کرام. اللہ جب وہ معصوم نہیں ہے تو پوری امت سے آگے ان کے تقوی کو کیوں بڑھایا گیا؟ کہہ دیتے کہ نبی کے بعد ہم سب لوگ ہیں متقی سب سے بڑے. نہیں، میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں اس کے ایک ایک لفظ پر آپ غور کیجئے کہ نبی کے بعد پوری امت میں امام بخاری کا نام نہیں آیا، امام ابی حنیفہ اور امام مالک کا نام نہیں آیا. میں کس کا نام لے رہا ہوں؟ جماعت صحابہ. سب سے بڑی تقوی والی جماعت صحابہ کی جماعت. کیوں؟ جب برائیاں بھی ان سے ہوئی ہیں تو پھر ان کا نام دوسرے نمبر پر کیوں آیا؟ اور ہم سے بھی برائیاں ہوئی، صحابہ سے بھی برائیاں ہوئی، دونوں برابر ہی نہیں برابر. کیوں؟ صحابہ نے توبہ کر لی، ہم بھی توبہ کی رہے برابر ہو جائے نہیں ہو. ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی جب مر جائیں گے تو پتہ چلے گا. ان کی توبہ قبول ہو گئی، کھلی آنکھوں سے اللہ کے کلام میں انہوں نے دیکھا اور اللہ کے پیغمبر کی مبارک زبان سے ان کے کانوں میں آواز دی کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. اور ہوا یا نہیں ہوا؟ گناہ ہم سے بھی ہوا، گناہ ان سے بھی ہوا، لیکن انہوں نے توبہ کی ہے اور توبہ کو اللہ نے قبول کیا. تو ایک گناہ بتاؤ. غزوہ بدر، غزوہ احد کے موقع پر حضرت نے کہا کہ یہاں کھڑے رہو، گھاٹی نہ چھوڑنا. جب ہم جیتے یا ہارے، حضور جیت گئے، صحابہ نے اتحاد کیا. یہ مطلب تھوڑے نا حضور کے فرمانے کا کہ جیت سچ میں جیتا تبھی نہ ہے. کچھ لوگ آ گئے، کچھ لوگوں نے دوسرا اتحاد کیا کہ ہم تو صاحب پہ عمل کریں گے، ہم تو یہی بیٹھے رہے چاہے جیت چاہے مرے. اللہ نے پکڑ لیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے نبی کی خلاف ورزی کی. وہ سارے کے سارے توبہ کرنے لگے. توبہ کی انہوں نے. قرآن کہہ رہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اے اصحاب محمد، تم پھسل گئے، شیطان نے تمہیں پھسلا دیا، لیکن اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر دیا. جب اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر دیا تو معاف بھی کر دیا. وَلَقَدْ
سرٹیفکیٹ مل گیا ہو صرف جماعت صحابہ. لہذا دوسرے نمبر پر متقی کون؟ صحابہ اکرام. صحابہ اکرام کا تقویٰ نبیوں کے بعد حضور سے پہلے جتنے نبی آئے سب کو اللہ نے جو تقویٰ دیا تھا اس تقوی کے بعد دوسرے نمبر کا تقویٰ صحابہ جب دنیا سے جائیں گے تو کب یہ پتا جائے جب حضور جائیں گے. جی ہاں، نبی جب دنیا سے جائیں گے تو ایسے جیسے پورا کپڑا، کبھی کوئی داغ دھبا لگا ہی نہیں. اور صحابہ جب دنیا سے جائیں گے تو جیسے پاک کپڑا میلا ہوا دھل گیا، نجاست لگی دھل گئی. اب جب کپڑا مل گیا تو یہ کپڑا کیا دھلا نہیں ہے؟ اس کپڑے میں کیا نجاست نہیں لگی؟ آپ لوگ اپنے اپنے جسموں کے اوپر جو صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے کیا اس میں کبھی نجاست نہیں لگی؟ لگی ہوگی. لگنے کے بعد وہ نجاست دھل گئی اور دھلنے کے بعد جب آپ نے پہنا تو پاک ہے. لیکن پورے کپڑے میں اور دھلے کپڑے میں فرق ہوتا ہے. یہی حال نبی اور صحابہ کے ساتھ ہے کہ نبی کا تقویٰ ایسے جیسے پورا کپڑا اور صحابہ کا تقویٰ ایسا جیسے دھلا ہوا کپڑا. لہذا یہ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو خطاؤں کو معاف کروا کے جا رہے ہیں. ہم کو صبح سے لے کے شام تک ہم غلطیاں کرنے میں پتہ بھی نہیں چلتا کتنی غلطیاں ہو رہی. نظر کی کہاں کہاں ہماری حفاظت ہو رہی ہے، دماغ کی کب کب حفاظت ہو رہی ہے، زبان کی کب کب حفاظت ہو رہی ہے. اور ان کا حال یہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یہ وہ لوگ کہ اگر ان سے کوئی پتہ ہوتی ہے شیطان کا کوئی حملہ ہوتا تو یہ چوک پڑتے. لہذا دوسرے نمبر کا تقویٰ صحابہ کا تقویٰ ہے. کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو. اللہ کے سب سے بڑے خوف پیدا کرنے والے انبیاء ہیں، ان کے بعد صحابہ. آج ہم سے قصور ہو رہا ہے. قصور کے بعد ہم توبہ کریں. اگر اس قصور کا تعلق فیما بینک و بین اللہ، اللہ اور تمہارے درمیان ہے، اللہ کے سامنے اپنے قصور کا اقرار کرو. اگر کسی کی غیبت کی، اگر کسی کا مال اپنے قبضے میں آ گیا ہے تو وہ مال واپس کرو اور جس کا قصور ہوا ہے اس سے معافی مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے یہ امید ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے. ہم تقوی کو اختیار کریں اور جب ہمارا وزن تولا جائے، صحابہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جب ہمارا وزن تولا جائے تو نیکیاں زیادہ ہوں برائیاں کم ہوں تو ہمارا شمار بھی متقی ہو، ہمارا شمار بھی تقوی والوں میں ہو جائے گا. روزہ کیوں رکھوایا؟ تاکہ متقی بن جاؤ. قرآن کیوں نازل ہوا؟ الذین یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین. یہ رہنمائی کرنے والا ہے اللہ سے ڈرنے والوں، جن کے دل میں اللہ کا خوف. آج جب ہم گناہ کرتے ہیں، بچہ گناہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ دیکھو اس کے اوپر مت چڑھنا. بچہ چڑھ رہا ہے، چڑھتے چڑھتے ادھر دیکھ رہا ہے کہیں اس کے بابا تو نہیں دیکھ رہے، کہیں اس کی ماما تو نہیں دیکھ رہی. وہ ڈر رہا نہیں ڈر رہا، ڈر رہا نہیں ڈر رہا جی. کرے گا غلط کام لیکن ڈر ڈر کے کرے گا. اور ہم بڈھے ہو گئے. ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں، اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں اور لال بتی ریڈ لائٹ پر ہم پہنچ گئے، وہاں پہنچنے کے بعد ہم نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں ہے، آگے بڑھا دیا. کوئی نہیں بڑھائے گا. کیوں؟ ڈر کے مارے. ایک کیمرہ لگا ہوا ہے اور 6000
چلے جانے کی، اپنے جیل جانے کی، اپنا جرمانہ ادا کرنے، اللہ کی ذات پر اس سے زیادہ یقین حاصل کرو۔ ہر وقت فوٹو کھینچا جا رہا، ہر بات کی تصویر بن رہی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ خبردار، جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے لکھنے والا لکھ رہا ہے، نوٹ کرنے والا نوٹ کر رہا ہے۔ اليوم نختم علی افواہہم، آج ہم منہ پہ مہر لگا دیں اور پوچھیں گے ہم ہاتھ سے، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھوں سے پوچھیں گے، بتاؤ تم نے کون سا گناہ کیا؟ پیر سے پوچھیں گے کون سا گناہ کروایا؟ ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ آج تم کیسے بول رہے ہو؟ تم تو دنیا میں نہیں بولتے تھے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو گویا کیا۔ آج ہم کو لما شہدتم، تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، لما شہدتم علینا، ہمارے اوپر گواہ کر رہے ہو۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے اللہ نے ہمیں گویا کیا، اللہ نے ہر چیز کو گویا کیا، لہذا ہم گواہی دے رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ جمعے کے دن مسجد میں آج یہ طے کرو کہ ہم یہاں سے جائیں گے تو اللہ کا خوف اور خشیت دیں، اللہ کی خشیت۔ کسی کا باقی ہے ادا کرو، ہر ایک کی عزت کا خیال کرو، ہر ایک کی آبرو کا خیال کرو، اللہ کے احکام کا خیال کرو۔ نماز کی پوری پابندی جماعت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رکھے۔ ہمارے اس ملک میں ہر جگہ مسجد، ہر جگہ وضو کرنے کا انتظام، ہر جگہ ٹھنڈا پانی موجود، کوئی پیسہ نہیں خرچ ہو رہا، کوئی دقت نہیں ہو رہی، گاڑی کھڑی کی سیدھے مسجد پہنچ گئے، اذان ہو رہی، مسجد کی نماز کی پابندی۔ میں نے اللہ کے بندوں کو دیکھا ہے، یہ صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں، شمس الرحمان میرے بچے ہیں، میرے عزیز، ان کے نانا حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب سابق مبلغ دارالعلوم دیوبند موئمہ الہ آباد کے ضلع میں ایک جگہ ہم وہاں جلسے میں گئے، حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب بھی موجود۔ شام کو مغرب کے بعد جلسہ شروع ہوا، میری تقریر حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب کی تقریر ان لوگوں نے بعد میں رکھی۔ نماز کا وقت ہوا، لوگوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنانا شروع کر دی۔ مولانا ارشاد احمد صاحب نے مجھے بلایا، یا ہم دونوں ساتھ میں ہو گئے، زیادہ دنوں کی بات، کہ میں مسجد تلاش کرو۔ کیا بات؟ مسجد یہاں موجود ہے، کرو ساری رات سے اندھیرا، میں انہیں پکڑے وہ مجھے پکڑے، کسی طرح ہم لوگ گھومتے ڈھانتے مسجد میں ہوں، مسجد بند، اذان جلسے کی ہوگی، سب وہاں نماز پڑھیں گے، ابھی تک کوئی مسجد کھولنے بھی نہیں آئے۔ مسجد کھولی گئی، اذان دی گئی، وہاں نماز پڑھی گئی۔ کتنے واقعہ، کانپور سے لکھنؤ آ رہے ہیں مولانا صاحب، راستے میں ایک جگہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، بس روکو، بس والا غیر مسلم، اسے ہماری نماز سے کیا مطلب، کھولو بس روکو، تو کہا ہم تو بس لکھنؤ میں روکے تھے، کہا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ روک کر کے مجھے بٹھاؤ، میں اپنا سامان لے کر کے اتروں گا، نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز، تمہیں بس لے جانا ہے تم لے جاؤ، ہم تم سے اپنا دیا ہوا پیسہ اور ٹکٹ واپس نہیں دیں گے، تم جاؤ، ہم نماز پڑھیں۔ معلوم ہے اللہ سے ڈرنے والے تھے ہر ایک، اللہ کا جب خوف ہو جاتا ہے تو ہر ایک
عبده ليلا من المسجد الحرام. عبد کا لفظ حضور کے الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب. یہاں پر بھی عبد کا لفظ حضور کے فاوحى الى عبده ما اوحى. یہاں پر عبد کا لفظ حضور کے لیے. اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے عبد بنایا. اللہ کے وہ عبد بنے اور پوری کائنات کے وہ آقا بنے یا نہیں بنے. آج غیر مسلم جو ہے وہ ریسرچ کر رہا ہے, پی ایچ ڈی کی ڈگری دے رہا ہے آکسفورڈ میں, کیمبرج میں, کہے پر حضور پر. آج لائق آپ محمد کون لکھ رہا ہے؟ سرونیم میمن لکھ رہے ہیں. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ غیر مسلم بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ عبد کامل, لہذا ساری دنیا ان کے سامنے قابو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. اللہ نے اپنے بندوں کو, پیغمبروں کو عبد کہا ہے. لہذا اللہ کی عبدیت اپنے اندر پیدا کرو, نماز کی پابندی. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور جو بات کہو ٹھیک کہو, یعنی زبان کی حفاظت کرو. بڑی قدر و قیمت ہے زبان کی. موقع نہیں ہے, وقت میں بھی کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات کو بیان کیا جائے. دیکھو, کسی نامحرم عورت کی طرف دیکھنا گناہ ہے, گناہ یا نہیں؟ اور زبان سے کہہ دیا میں نے قبول کیا, اسی نامحرم کی طرف دیکھنا ثواب ہو گیا. یہ رشتہ جڑا کاہے سے ہے؟ زبان سے جڑا ہے یا نہیں جڑا؟ حرام چیز کو اللہ نے حلال کر دیا. اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ کہ میں نے تجھے طلاق دی, طلاق ہوگی نہیں ہوگی؟ کیوں ہو جائے گی؟ اس رشتے کو توڑنے والی چیز زبان بنی ہے نہیں بنی. تو وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ذرا سی ہے, لیکن اس کا لحاظ کرو. جو بات کہو ٹھیک کہو, سوچ سمجھ کے کہو. یہ نہیں کہ بیٹھے پاگلوں کے طریقے پر چیخ چلا کر کے سارے حالات کو خراب کر دیا. مسلمانوں, تمہاری زبان بھی اچھی ہو, تمہارا دل بھی اچھا ہو, تقوی کے ذریعے سے تمہارا دل اچھا ہو اور زبان بھی تمہاری اچھی ہو, لہذا تم عبد کامل بنو گے. اگر یہ دو صفتیں کسی کے اندر پیدا ہو جائیں تو اللہ فرما رہا ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اس لائق بنا دے گا کہ وہ قبول ہو جائے. اصلاح کر دے گا اعمال کی. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہاری خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا. سن لو اللہ کا قانون, ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے اللہ کا کہنا مانا, اللہ کے رسول کا کہنا مانا, اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. اللہ رب العزت ہم کو, آپ کو, تمام مسلمانوں کو ہر ایک شر سے محفوظ فرمائے. ہماری اس حکومت کو جس میں ہم اس وقت ساتھ دے رہے ہیں, اور تمام حکومت اسلامیہ جتنی بھی ہیں, اللہ پاک ہر قسم کے شر سے, ہر قسم کی برائی سے ان سب کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہماری مسجدوں کی رونق میں اضافہ فرمائے. برے وقت سے, بری بات سے, برے کام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.